بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کا ٹاپک ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی FFC. فوجی فرٹیلائزر کمپنی اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں جو کمپنی انڈیکس کا پارٹ ہے ان میں سب سے زیادہ ہیوی ویٹ کمپنی اکارڈنگ ٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن فوجی فرٹیلائزر کا سب سے زیادہ انڈیکس میں ویٹ انڈیکس میں 9.76% کی کنٹریبیوشن ہے فوجی فرٹیلائزر کی، جو کہ تمام کمپنیز میں سے سب سے زیادہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جتنی بھی کمپنیز لسٹڈ ہیں ان میں سے جو KSE 100 کا پارٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیوی کیپٹل جو ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کی ہے. اور 9.6% ویٹیج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پرائس موومنٹ ہے اس اسٹاک کی وہ انڈیکس کے اوپر بہت زیادہ ہیویلی ایفیکٹ کرتی ہے. جب بھی FFC اوپر جائے گا تو انڈیکس اس کے ساتھ اوپر جائے گا، اور جب FFC نیچے آئے گا تو انڈیکس کو بھی ڈیفینیٹلی ساتھ ڈریگ کرے گا. تو اس لحاظ سے بھی اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ جب مارکیٹ فورسز انڈیکس کو اوپر اٹھانا چاہیں گی تو ڈیفینیٹلی جو لوگ کام کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں دونوں دیر سرٹن فورسز جو اس کے اندر پلے کرتی ہیں اور انڈیکس کو اوپر بھی لے کے جاتی ہے اور نیچے بھی لے کے آتی ہیں. تو ان میں سے جب بھی انڈیکس کو اوپر اٹھانا ہوگا تو فوجی فرٹیلائزر کے اندر ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ ہوگی، اس کے اندر بائنگ ہوگی تاکہ اس کا جو ریٹ ہے اوپر جائے گا تو انڈیکس بھی ساتھ موو کرے گا. اور اسی لیے ایک اور ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس ایئر ٹو ڈیٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگلی فوجی فرٹیلائزر 1 جنوری سے آنورڈز 8% پلس میں، جبکہ موسٹلی کمپنیز ریورس میں یا مائنس میں یا ریڈ زون میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن فوجی فرٹیلائزر مارکیٹ کے انڈیکس کے اپوزٹ چل رہا ہے اور 8% اس نے اپ سائڈ دکھا دی ہے جو اس کی اسٹرینتھ کو شو کرتی ہے. ایک اس کی اسٹرینتھ کے یہ انڈیکس کا سب سے ہیوی ویٹ اسکرپٹ، دوسرا فرٹیلائزر سیکٹر جو کہ ہماری ایگری بیسڈ اکانومی ہے تو اس کے لیے ایگریکلچر کے لیے فرٹیلائزر کا رول ویری امپورٹنٹ، اور ان کے بہت ہی ٹاپ آف دی لائن برانڈز ہیں سونی یوریا ٹائپ، اور اس طرح جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں دے نو انڈرسٹینڈ کہ فرٹیلائزر ایگریکلچر کی کسی بھی قسم کی کراپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اور تھرڈلی پیچھے پہ گروپ دیکھنا ہوتا ہے کمپنی کی بیکنگ میں، اس کی پیرنٹ کمپنی کون ہے، اسپانسرز کون ہیں. تو فوجی فرٹیلائزر فوجی گروپ کی کمپنی، تو ڈیفینیٹلی فوجی گروپ بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ڈیفینیٹلی ان کے جتنے بھی سیگمنٹس ہوں گے ان میں فرٹیلائزر کی سپلائی کی بات آئے گی تو آف کورس فوجی فرٹیلائزر کو ہی پریفرنس ہوگی. تو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایگریکلچر کے اندر فرٹیلائزر سیکٹر کا ہونا اور فوجی گروپ کا ہونا، یہ تین چیزیں بڑا کلیئرلی مینشن کرتی ہیں کہ اٹس اے ویری سیف اینڈ ساؤنڈ اسکرپٹ فار دا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. شارٹ ٹرم موومنٹس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، اسکرپٹ میں دیٹ از دا پارٹ آف دی ہیلدی موومنٹ آف دی اسٹاک مارکیٹ، بٹ جو لانگ ٹرم کام کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے ڈویڈنڈس کمپنی کی تلاش ہے اور جس میں سیف اور سیکیور انویسٹمنٹ ہو، وہ ڈیفینیٹلی فوجی فرٹیلائزر FFC کو سلیکٹ کر سکتے. تھوڑا سا اس کا ڈیٹا ہسٹوریکل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں شارٹ ٹرم کے اندر ہم 6 منتھس کی بات کریں تو 6 منتھس میں 6 منتھ بیک اگر ہم 6 منتھ کے ڈیٹا میں سپٹمبر 9 2024 کو اس کی 184 روپے پرائس تھی، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی اس نے اپ سائڈ دکھائی اور یعنی 100% اس میں ایڈ اپ ہو کے، اور ہائی جو 52 ویکس کا ہائی ہے 435 روپے کو اس نے 435 کو ٹچ کرنے کے بعد اب یہ ریورس ہو کے ہمیں اس ٹائم 396 کے اوپر مل رہی ہے. تو پچھلے 6 مہینے کے مطابق بہت اچھا رزلٹ رہا. اگر ہم بلکہ 5 ایئرس پہ دیکھتے ہیں کہ 5 ایئرس کی تھرو آؤٹ جو پیریڈ ہے اس کے اندر چونکہ جب مارکیٹ جو ہے وہ ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر تھی اور مارکیٹ موو نہیں کر رہی تھی، تو لیکن پھر بھی اس میں ہمیں ڈکلائن کو لانگ ٹرم 5 ایئرس میں نظر نہیں آ رہا. ہاں جب مارکیٹ نے چلنا شروع کیا 2024 سے پہلے تو وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور 2024 کے یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ فیبرری 2024 یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے آلموسٹ یہ مارکیٹ جب اٹھنا شروع ہوئی تو اس ٹائم یہ 109 روپے کے اوپر تھا، اور پھر اگین جب انڈیکس اوپر گیا تو ڈیفینیٹلی میں نے انٹرو میں بتایا کہ انڈیکس نے جب اوپر جانا ہے تو فوجی فرٹیلائزر کو اوپر لے کے جائے گا تو انڈیکس اوپر جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ فوجی فرٹیلائزر نیچے رہے اور انڈیکس اوپر چلا جائے. تو انڈیکس ڈیفینیٹلی اوپر کا سفر کرنا ہے. شارٹ ٹرم موومنٹس ہو سکتی ہیں، تو جن لوگوں نے بھی اس میں بائنگ نہیں کی ہے وہ ابھی بھی اس میں بائنگ کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں فور لانگ ٹرم، اچھے لانگ ٹرم فیوچر کے لیے.
اگر ہم اس کا یہ 5 ایئرس کا گراف ہے دین وی کین سی 3 ایئرس گراف، اس میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے 1 ایئر گراف میں. تو کنٹینیوسلی ایک سال پہلے جب مارکیٹ میں ریلی سٹارٹ ہوئی تو اٹ واز دا پارٹ آف دا ریلی، اور ابھی بھی جب بھی دوبارہ ریلی آئے گی تو فوجی فرٹیلائزر کے ساتھ جو ایک ویو کے ساتھ چلیں گے وہ اس کے اندر اس کو انجوائے کریں گے. اگر 1 ایئر کے بعد ہم ایئر ٹو ڈیٹ کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں 1 جنوری سے آنورڈ جو تھا بیچ میں تھوڑا بہت ڈپ آیا، تو یہ ڈپ بھی ایک ٹیسٹر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، تو ان سے مال نکلوایا جاتا ہے تاکہ پھر اس کو سستا بائی کر کے دوبارہ جو ہے وہ یعنی کہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے یہ نیچے آیا، اور جیسے ڈیفینیٹلی جو اس میں پینک ہوئے ہوں گے، مارکیٹ ریڈ زون میں دکھائی دی ہوگی، انہوں نے مال بیچ دیا ہوگا، اور جو اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں انہیں یہاں سے مال بائی کر کے دوبارہ اس کو اوپر لے کے گئے ہوں گے. اور اگر 1 منتھ کے ڈیٹا میں دیکھیں تو اس کا سپورٹ ہمیں یہ 2 جگہ سے نظر آ رہی ہے، جو اس کی آلموسٹ 3 جو کرنٹ اس کی پرائس ہے 396، یہی اس کی سپورٹ بن رہی ہے. جب ہم لانگ ٹرم تھوڑا سا دیکھیں ڈے ٹو ڈے کی بجائے، یہ فیبرری 21 کو بھی اس نے یہی 396 کو ٹچ کیا تھا، وہاں سے اوپر جا کے آلموسٹ 400 کے قریب 405 کو ہائی ٹچ کر کے پھر دوبارہ تھوڑا سا ڈکلائن میں. تو اٹس روٹین مارکیٹ موومنٹ، سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے اچھا اسکرپٹ ہے کہ اس کو آپ نیچے آئے تو بائی کریں اور تھوڑا سا پھر ویٹ کریں، اوپر جائے تو اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اور لانگ ٹرم ایکیومولیشن کے لیے اوبویسلی اٹس اے گڈ اسٹاک. تو تھوڑے اسٹاک کی جو موومنٹ تھی گراف کے اکارڈنگ ہم نے دیکھی. آپ تھوڑا سا اس کے فنڈامنٹل انالیسس میں دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹلی ان کی پوزیشن کیا ہے، سیلز کا ڈیٹا کیا بتا رہا ہے. تو فائنینشیل میں جب جا کے دیکھتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے، تو ایئر ٹو ایئر سیلز بھی کنٹینیوس ان کے اپ سائڈ 2021 سے لے کے 24 تک کا ڈیٹا سیلز کا ہمارے سامنے ہے. تو 108 ملین روپیز ان تھاؤزنڈز ہیں، تو آف کورس یہ بلینز بن جاتے ہیں، لیکن ہم سمپلٹی سیک کے لیے سمجھتے ہیں کہ 108 ملین ہے. تو اکارڈنگلی 22 میں 109 ملین ہوا، پھر 23 میں 159 اینڈ 2024 میں 373. تو ریسنٹلی اب جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو کریڈٹ فائنینسنگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کے لیے فائنینسنگ کو ویل کرتے ہیں، تو ان کے لیے انٹرسٹ ریٹ کا نیچے آنا ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو نیوز ہے، جس سے ان کی سیلز میں ڈیفینیٹلی اچھا امپیکٹ آئے گا. پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن بھی ایئر ٹو ایئر اچھا خاصا ریمارکیبل پروفٹ نظر آ رہا ہے. 2022 تھوڑا سا ان کے لیے اسٹرگلنگ پیریڈ تھا، جس میں سیلز بھی خط خواہ نہیں بڑھی اور پروفٹ بھی تھوڑا سا ڈکلائن ہوا، لیکن اس کے بعد پہلے 21 ملین دین 20 ملین، اس کے بعد 23 اور 24 میں تو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس میں دکھا کے لاسٹ جو کلوزنگ ہے ہمارے پاس 2024 کی دسمبر کی 64 ملین کی پروفٹ آفٹر ٹیکس. اور اسی کی وجہ سے ارننگس پر شیئر ای پی ایس جو 17 سے 22 میں پھر 15 ارننگ پر شیئر رہی، پھر 23 میں 23 روپے اور 24 میں 45 روپیز، جو کہ بہت اچھا ایک اپ سائڈ پوٹینشیل ہے. اور ای پی ایس سی ارننگس پر شیئر کو الٹیمیٹلی کسی بھی بزنس کی جو آؤٹ کم ہے وہ تو اس کے پروفٹس میں، اور جو پھر ٹیکنیکلی اس کو ای پی ایس میں کنورٹ کیا جائے کہ ٹوٹل جو پروفٹ ہے ایک شیئر کے اگینسٹ ہمیں کتنا پروفٹ ہے. تو ای پی ایس بھی بہت انکریجنگ، جس کی وجہ سے اس کی پی ای ریشو اور پرائس کرنٹ حالانکہ ان کی تھوڑی بڑھ گئی ہے، بٹ اسٹل اٹس گڈ ان دا بائنگ زون. اس کے اندر جو ہے وہ بائنگ ہو سکتی ہے. اگر ہم اسے پروفٹ لیٹسٹ کی بات کریں تو گراس پروفٹ مارجن 34% اینڈ نیٹ پروفٹ مارجن 17%، ویری گڈ پریزنٹیشن. اور ای پی ایس میں گروتھ بھی اچھی نظر آ رہی ہے. اور ڈویڈنڈ کے حوالے سے اس کی پے آؤٹ ہسٹری بھی ہے کہ یہ ڈویڈنڈس بھی دیتے ہیں. 210% فائنل ڈویڈنڈ ان کا اناؤنس ہوا، جو کہ پرائس اب آل ٹائم ہائی سے کافی زیادہ نزدیک ہے. تھوڑا سا اگر ہم ہمارے پاس ڈیٹا ان کی اینول رپورٹ جو ہے اس کے اندر سے ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جا کے ان کی سیلز کو کوارٹرلی بیسس کے اوپر ہم نے یہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ساری چیک کی. جو اینول سیلز ہیں اس کو کوارٹر ٹو کوارٹر کا اگر دیکھیں تو فرسٹ کوارٹر میں 58 ملین کی سیل تھی، سیکنڈ میں 57، تھرڈ میں 107، اور فورتھ کوارٹر میں جو لاسٹ کوارٹر ہے تو ریسنٹ ہم نے اچھا اس میں ایک تو ہوتی ہے ایوریج کر کے ٹوٹل کرتے ہیں، تو اینول میں تو فگر 373 لائک نظر آ رہی ہے. بٹ آئی بلیو کہ جو فورتھ کوارٹر جو لیٹسٹ کوارٹر ہوتا ہے اس کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو فارورڈ لوکنگ اپروچ والے اینالسٹ ہوتے ہیں وہ لیٹسٹ کوارٹر کے ریزلٹس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو لیٹسٹ کوارٹر کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ لاسٹ جو لیٹسٹ کوارٹر ہے اس میں
फर्स्ट क्वार्टर की नस्बत 3 टाइम ज़्यादा जो है ना सेल्स हुई हैं। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 58 मिलियन की सेल्स थी, तो फोर्थ क्वार्टर में 150 मिलियन है। और अभी मार्केट में जो बिज़नेस के कप साइड आनी है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की वजह से, उसका इम्पैक्ट अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ और हमारी फोर्थ क्वार्टर में उसी का भी हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें फर्स्ट क्वार्टर में 17 मिलियन था, वो बढ़ के डबल से भी ज़्यादा 38 मिलियन हो चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड चूँकि यही अप्रोच रहती है, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं। और जो EPS है, अर्निंग्स पर शेयर है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 7.39 थी और हमें जो 45 की नज़र आ रही है। तो बेस्ड अगर हम बाज़ एनालिस्ट, बाज़ ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं, वो उनके वेबसाइट पे जो अर्निंग्स पर शेयर है वो 9.96 को बेस बना के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अराउंड 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू में चेंज आएगी। तो एनी हाउ इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो 45.49 का EPS और कंटिन्यूसली इसके अंदर अच्छी हमें सेल्स के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि इनकी बाइंग बिल्कुल सेफ बाइंग बनती है, दो के अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी ज़्यादा ये नज़दीक है स्क्रिप्ट, बट स्टिल वी कैन सी के इट्स गुड स्क्रिप्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें, तो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए और वैल्यू इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र एक अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप और करंटली सेल्स, और स्पेशली ये देखने वाली बात है कि स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क है वो इस टाइम करंटली लाइक ईयर टू डेट में 8% हमें अपसाइड नज़र आ रहा है। और अगर हम ये देखें कि स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल इस ईयर का अगर ग्राफ देखें 1 जनवरी से अभी तक, तो मार्केट अभी माइनस में है, चूँकि इसने ईयर टू डेट डाटा में 1,17,000 समथिंग का हाई टच किया था और जो कि अभी करंटली 1,14,000 पे है। तो मार्केट का अभी भी ईयर टू डेट का डेटा है वो भी माइनस में है, लेकिन FFC इसने बेंचमार्क को बीट किया है और इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि ईयर टू डेट परसेंटेज में 8% की अपसाइड दिखा रहे हैं। तो गुड स्टॉक टू रिटेन, गुड स्टॉक टू हैव इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन। डिविडेंड्स भी देख रहे हैं, ग्रुप भी अच्छा है। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, मेंटेन करें और मार्केट की डे टू डे मूवमेंट से मुतासर हुए बगैर लॉन्ग टर्म विजन में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो FFC डेफिनेटली इज़ अ इक्विटी ऑफ द चॉइस। थैंक यू।